الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سیرت پہ پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 106 نمبر ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جس میں آپ نے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے اور ہم اس میں اپنا بچاؤ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ہم کو دیکھنا ہے کہ اس فتنے میں ہمارا شیئر کتنا ہے. یہ حدیث جو آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد میں بھی یہ حدیث نقل ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس وقت اس کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں فی امتہ قبل الا کان لہ فی امتہ حواریون. کچھ حواریین ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں صحابہ کہتے ہیں. وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ. اور ان کے صحابہ ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں جو ان کی سنتوں کو بے عین ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا اس وقت کا رسول کرتا ہے ویسا ہی وہ جو اس دور کے صحابہ ہوتے ہیں ہر نبی کے ساتھ وہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں. یقتدون بامرہ. اور ان کی بات کو پورا پورا فالو کرتے ہیں. ثم انہا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے اس نبی، ہر نبی کی امت کے بعد کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تخلف من بعدہم، کہ ان کے بعد ان کی مخالفت کی کرتے ہیں. ایک پھر ایسا زمانہ آتا ہے کہ ہر نبی کی کیا ہوتی ہے، اس کی سنت کی لوگ مخالفت کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون. وہ لوگ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے. فَمَنْ جَاهَدَ بِيَدِهِ. ایسے وقت میں جو آدمی ان سے جہاد کرے اپنے ہاتھوں کے ذریعے فَهُوَ مُؤْمِن. وہ مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن. ایسے وقت میں جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن. اور جو اپنے دل سے بھی ان کو برا جانے وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ دل سے ماننے جو والی بات ہے یہ آخری بات ہے. اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا میں مثال دوں کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے. یہ آپ نے بتایا ہے کہ اپنے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری امت سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے. ہم کو الرٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی اس کے چانسز ہیں. کیا ہے اس کے چانسز؟ کیا کتنی باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ہم ایک ایک پر آباد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں کہ شروع کا دور تو بہت پیارا دور ہوتا ہے ہر نبی کا، جس میں اللہ کے رسول کا جو دور ہے وہ تقریباً 350 سال کا دور ہے. آپ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر اس کے بعد کا پیریڈ، پھر اس کے بعد کا پیریڈ. تو یہ تقریباً ملا کر کے جو پیریڈ ہے 300-350 سال کا جو پیریڈ ہے، جس میں اسلام بڑا منقح، بڑا ہی فریش، ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول کے زمانے تھا ویسے ہی نظر آتا رہا. ایسے یہ اتنا لمبا پیریڈ بھی کسی دوسرے نبی کو نہیں ملتا. تھوڑے دن کے بعد ہی 50-60 سال کے بعد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس نبی کی ہدایتوں کو لوگ بھلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دین میں خرافات شروع ہو جاتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خرافات ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. نمبر 1، سب سے پہلی بات آپ فرما رہے ہیں یقولون ما لا یفعلون، کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. آج یہی بات اس امت کی بھی ہے. ہم تقریریں خوب کرتے ہیں، ہم اپنی بات ہی کریں دوسرے کی بھی. ہم بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، چوری نہیں کرو. مولانا صاحب جھوٹ پر کتنا کنٹرول کیے ہوئے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے. اور یہ آپ کو بتا دیں کہ جب تک کہنے والا اس چیز کا عامل نہیں ہوگا، اس کی بات میں پروردگار عالم تاثیر اور اس کا ایفیکٹ نہیں رکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، ان کا نام ہے سعید ابن مسیب. بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ غلام کی آزادی پر تقریر کریں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. پھر جمعہ میں کچھ لوگ آ کر بولے کہ غلام کی آزادی پہ فضیلت پہ تقریر فرمائیں. انہوں نے کہا دیکھیں گے. ایسے لوگ 2-4 جمعہ ان سے کہتے رہے، وہ بولتے رہے ہم دیکھیں گے. لوگ تھک گئے کہ نہیں حضرت کو کرنا نہیں ہے. اس کے بعد 2-4 جمعہ گزرنے کے بعد بغیر کہے ہوئے حضرت نے تقریر فرمائی. تو وہ لوگ جو کہتے تھے وہ آ کر کے ان سے بولے کہ حضرت جب ہم کہہ رہے تھے تو آپ بہت بھاؤ دکھلا رہے تھے، تقریر نہیں کی. جب ہم لوگوں نے نہیں کہا تو آپ اپنے من سے تقریر کیے. تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم غلام کی آزادی پر بات کرتے ہو. غلام کی ہم نے آزاد ہی نہیں کیا تھا. اگر ہم غلام نہیں آزاد کیے تھے تقریر کرتے تو لوگ بولتے کہ ان کے پاس غلام ہوتا تو معلوم ہوتا کہ آزاد کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب جب میں نے آج غلام آزاد کر دیا ہے تو میں تقریر کر رہا ہوں. تب اس کے اثرات مرتب، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں یہ باتیں نا تو آپ کا جو پارٹنر بیٹھا ہے وہ بولتا رہتا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں. جیسے ہی، کیونکہ اس کا جو مین ٹارگٹ ہے کہ آپ کو صحیح بات لگ نہ جائے آپ کے دل میں، لہذا وہ آپ کو لگنے نہیں دیتا دل میں بات، وہ کراس کی اس سے کراتا رہتا ہے. یہی بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ایسا آئے گا امت پہ کہ باتیں بڑی کی جائیں گی لیکن اس بات پر عمل کا، مثلا ہم بچوں کو طلبہ کا کہتے ہیں نماز پڑھو، بڑی سختی ہوتی ہے مدرسے میں نماز پڑھو. سب سے پہلے وہ مولوی کو نماز پڑھنی ہے جو مدرسے میں رہ رہا ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بچوں سے کبھی بھی وہ نماز پڑھوا سکتا ہی نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم کو اپنی بات میں دم نہیں ہوتا خود، جب تک ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم کتنا بھی بولیں دل سے آپ سے بول نہیں سکتے. جب تک ہم دل سے نہیں بولتے ہیں تب تک آپ کے دل پر بات کیا ہے، اترتی نہیں ہے. اور جب بندہ عامل ہوتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک سب سے بڑا فتنہ تو یہ پیدا ہوتا ہے ہر امت میں کچھ دن کے بعد. میری امت اس وقت نہیں پیدا ہوا جب یہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اس کے چانسز ہیں. وہ چانسز ہم کو نظر آ رہے ہیں. آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا نا کہ 70 سے 80% مدارس ہیں جن کا حساب نہیں چیک کر سکتا کوئی. اگر آپ کہیں کہ اگر آپ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں لائیے حساب چیک کرا دیجئے، ہم اپنا حساب آپ کو چیک نہیں کرا سکتے. ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو دھوکہ بہت بری چیز ہے. 80% مدارس کی یہ حالت ہے کہ حساب نہیں چیک کرا سکتے. کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو دوسرے سے کہتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرو. چیٹنگ پر کنٹرول امت میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم چیٹر ہیں. ہم چیٹر بند ہو جائیں امت میں کنٹرول آ جائے. جب تک ہم چیٹنگ نہیں بند کریں گے چیٹنگ بند نہیں ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. آپ جتنا چاہیں وہ مدرسے والے آتے ہیں جو ریاض العلوم سے لکھا لاؤ یہ کر لاؤ، وہ سب ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں لیکن نتائج برآمد نہیں ہونا ہے کیونکہ مین جو بیٹھا ہے وہاں پہ معاملہ کنجی وہاں گھما رہا ہے الٹی. یہی بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. میں نے ایک سفر میں ایک بہت بڑے عالم سے، بریلوی عالم سے، ہم نے کہا یہ محرم کا مہینہ ہے، جب سفر میں کر رہا تھا، یہ اتنی خرافات ہوتی ہے مولانا صاحب آپ لوگ اس کو
محسوس نہیں کرتے برا ہے. جبکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے محرم کے بارے میں جتنا حرام کا فتویٰ دیا ہے کسی نے نہیں دیا ہے. یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، سب کچھ تعزیہ داری حرام ہے، وہ دلدل بنتے، وہ شیر بنتے، وہ باغ، سب کے حرمت پر فتویٰ ہے. اتنا دیوبندی عالم نے فتویٰ نہیں دے رکھا ہے جتنا احمد رضا خان صاحب نے دے رکھا ہے. میں نے کہا یہ ساری باتیں، ساری حدیثیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ آپ اس کے خلاف بتائیں پبلک میں. اگر آپ بھی بولیں اور ہم بھی بولیں تو کیونکہ ہندوستان میں محرم سنیوں کی ذات سے ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہم لوگ کہتے ہیں، ہماری ذات سے محرم ہے. محرم ہبلی میں ہو سکتا ہے کہ 2% بھی شیعہ نہیں ہو، محرم لکھنؤ کی طرح منا رہے ہو. تو اس نے معلوم میری ساری بات، کیونکہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، ساری باتیں سن کر کہا مولانا سب معلوم ہے، یہ ناجائز ہے، یہ قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ غلط ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں. ہم نے کہا خدا کا تم کو خوف نہیں ہوتا ہے؟ کہا ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ مولانا، آپ دیوبندی ہیں، میں بریلوی ہوں. کہاں؟ کہا اچھا بتاؤ تمہارے مدرسے میں جو چیٹنگ کرتے ہو دیوبندی لوگ ہیں، کہاں؟ کہا ان کو خوف نہیں ہوتا کیا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں. اس نے کہا جیسے تم وہاں پہ شرارت کرتے ہو جبکہ قرآن حدیث سب جانتے ہو، ایسے ہم بھی قرآن حدیث سب جانتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. اس نے کہا آپ کہیں گے قبر پہ جانا منع، ہم بھی سب جانتے ہیں عورتوں کا جانا منع ہے، لعنت ہے، سب کچھ ہے، منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جو رشوت لیتا ہے، دیوبندی مثال کے طور رشوت لے رہا ہے ایک آدمی، وہ سے نہیں معلوم رشوت حرام ہے، لیتا نہیں لیتا؟ کہا لیتا. کہا ایسے ہم بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا آپ یہ نہیں کہیے کہ بریلوی ہیں ہم نہیں کر رہے، تم بھی اتنا ہی کر رہے ہو جتنا ہم دوسری لائن میں کر رہے ہیں، تم دوسری لائن میں کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہوں. لیکن پھر میں نے کہا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پبلک تو سمجھتی ہے مولانا لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، جو کر رہے ہیں سچ ہے. انہوں نے کہا یہ گناہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ میرے سر لد رہا ہے. ہم نے کہا پھر بھی آپ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر وہی کہا کہ تمہارے یہاں بھی جو ان کے یہاں بھی تو آخرت کوئی چیز نہیں ہے. بات سمجھے میرے بھی جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہمارے دل سے جب خوف خدا جاتا ہے ایسے جاتا ہے، عوام کے دل سے دھیرے دھیرے خوف خدا نکلتا ہے. یاد رکھنا، عوام کے دل سے جب خوف خدا نکلتا ہے بہت دھیرے دھیرے نکلتا ہے. ہم علماء کے دل سے جب خوف خدا نکلتا ہے تو جھٹ سے نکلتا ہے اور پھر بہت دیر میں آتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، ایک سور چرانے والی پر عاشق ہو گئے. وہ عیسائی تھی لڑکی، یہ عاشق ہو گئے، اور جس وقت عاشق ہوئے اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے. وہاں پہنچے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بدنگاہی پر پوری تقریر کرتے رہتے اور آج ادھر ہی ٹکا ٹک دیکھ رہے. حضرت نے کہا کہ تم سب جاؤ، میں تو جانے والا نہیں. اس سے بات کیا، وہ بھی نمبر 1 کی تھی. اس نے کہا جب تک عیسائی نہیں ہوگے اور ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کرو گے تب تک میں تم سے شادی نہیں رچاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عورت نے تو پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو غرق کیا ہے. وہ بیچارے اس کے چکر میں آ کر کے اس سے شادی کیا، رہنے لگے، سور چرانے لگے. بہت بڑے بزرگ ہیں. اب ان کے جو ماننے والے تھے بیچارے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ اب کس سے کہیں لوگوں سے. اب شہر کا آگے جیسے میں مثال کے طور پہ کوئی بڑا غلط کام کر دوں تو آپ جتنے لوگ ہمارے ماننے والے ہیں آپ کو لوگ جو ہے برا بھلا آپ کو کہیں گے دیکھیں آپ مولانا صاحب کی بڑی تعریف کر دیکھ لیا کرنا میں مولانا کے. آپ تو ہم تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے. اب ان کے جو بیچارے مریدین تھے وہ منہ دکھائی منہ چھپا رہے ہیں بیچارے، کوئی کسی سے بات نہ کرے. دعا کرتے 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 اللہ نے دعا قبول کی. اس کے دل میں آیا ان بزرگ کے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، رب کے سامنے رجوع ہوئے. ایسا 1% ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا دیں. ایسا 99% یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا آدمی گناہ کرتا ہے تو پلٹتا ہی نہیں جلدی سے. عوام کے پلٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں پلٹتے ہیں؟ ہم تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل کرتے رہتے ہیں. امام غزالی کا واقعہ ہے نا کہ رب کے اس بات کے لیے کہ رب ہے، وضو کر رہے تھے، شیطان آیا.
اب امام غزالی فلسفی ہے، اسلام کے بہت بڑے فلسفی ہیں. امام غزالی سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، امام غزالی دلیل دے رہے ہیں اللہ ہے، فلاں دلیل ہے. کہہ رہا ہوں دلیل کی تو یہ دلیل ہے. کرتے کرتے امام غزالی بھول گئے، وضو کرتے کر رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، جواب پہ جواب دے رہا ہے فلسفی. کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 100 دلائل دیے، وہ ہر دلیل کو میری کیا کرتا رہا، کاٹتا رہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، جاؤ مردود ہمارا پیچھا چھوڑو. وہ 1% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ لوگ اسی میں کیا ہوتے ہیں، بہک جاتے ہیں. تو پبلک کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ایک بات اللہ کے رسول نے فرمائی، آج ہم اس سے دو چار ہیں. دوسری چیز آپ نے فرمائی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے، اس کے زمانے کے رسول نے اس کو حکم ہی نہیں دیا ہے. جتنی بدعت اور خرافات ہیں اس کی بنیاد صرف یہ ہے. سب آپ یقین نہیں کریں گے، دیکھو بدعتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک بدعت مؤول ہے، غور سے سنیے گا اس کو، یہ ٹاپک آپ سمجھ لیجئے پورا. ایک بدعت مؤول ہے، ایک بدعت شرارتن ہے. مؤول کے معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، بدعت کرنے پر حدیث سے تعویل پیش کرتا ہے. نہیں صاحب یہ اس کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت مؤول، تعویل کی ہوئی بدعت. تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ آپ احمد رضا خان صاحب کے کفر کا فتویٰ دیجئے، تو مولانا تھانوی نے کہا میں ان کو کافر نہیں کہتا. لوگوں نے کہا وہ بدعت کرتے ہیں، انہوں نے کہا بدعت مؤول کرتے ہیں. جب تک مؤول تعویل کہ یہ اصل میں ایک بلند ظرف انسان کی پہچان ہے. حالانکہ احمد رضا خان صاحب ان کو ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی کیا ہیں، کافر ہیں. مولانا تھانوی نے ان کے بارے میں کبھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو وہ کرتے ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کرنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ان سے نپٹے گا. لہذا یہ مؤول بدعت ہے. دوسری جو بدعت ہے وہ شرارتن ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ صاحب اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے. جب وہ تعویل نہیں کرے تو سمجھ جاؤ زیادہ خطرناک بات آج تک کرنے جا رہا ہے. جب وہ تعویل کرے تو اس میں آپ پڑھے لکھے اگر نہیں ہوں گے تو اس کی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ تعویل کرے گا کہ فلاں حدیث سے یہ معنی کیا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. لیکن جو دوسری بدعت ہے اس میں وہ جواب تعویل کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے. یہ جو دوسرا معاملہ ہے یہ خطرناک معاملہ ہے. خطرناک معاملہ وہ بھی ہے، لیکن وہ معاملہ رب کا اس کی ذات سے ہے. یہ جو ہم کو کنفیوز کر رکھا ہے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، اس میں ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بندہ اس چیز کا حکم کرتا رہتا ہے جس چیز کا حکم اس کے وقت کے نبی نے نہیں دیا ہے. اب سوال یہ ہے، پبلک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں یہاں پر بیٹھ کر بول رہا ہوں فلاں چیز بدعت ہے، ہماری اسی جگہ پر بیٹھ کر اگر کوئی دوسرا عالم آئے گا بولے گا سراسر سنت ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اب پبلک بیچاری کیا کرے؟ پبلک کے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہے کہ وہ دونوں کو چھانٹ کر کے ٹک کر لے کہ یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے، غلط ہے. میں آج آپ کو وہ کسوٹی دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود ٹک کریں کہ صاحب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ ہمارے چکر میں ایسی تقریریں سنتے رہیں گے تو ہمارے اس اسٹیج سے دونوں طریقے کی باتیں آتی ہیں، لہذا آپ کنفیوز ہوتے ہی رہیں گے. لہذا وہ کرائیٹیریا، وہ کسوٹی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ اپنے طور پر یہ سمجھ لیں کہ صاحب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بات سمجھے میری؟ سب سے پہلے بدعت کی پہچان سمجھ لیں. بدعت کیسے معلوم ہوگی؟ ایک تو اس کی ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن بھی کہ یہ بتا دیں، پہچان بھی بتا دیں. ڈیفینیشن بتاتا ہوں پہلے، ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، یہ آپ کی زندگی سے ڈیلی ریلیٹڈ بات ہے. ثواب سمجھ کر، نمبر 1 کیا بتا رہا ہوں، ثواب سمجھ کر. شریعت میں
نیا کام کرنا جس کو رسول اکرم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، نہیں کیا، اگر آپ کریں گے تو بدعت ہوگی۔ پھر سے سن لیں، ثواب سمجھ کر شریعت میں نیا کام کرنا جس کو رسول اکرم اپنی زندگی میں کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے، ہم کریں گے کھٹ سے گنہگار ہو جائیں گے، بدعت ہو جائے گی۔ وہ دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت لگے، کتنا بھی اچھا لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر قبر پر پھول ڈالنا ہے، اگر ثواب سمجھ کر ڈالا جا رہا ہے، شریعت میں یہ نیا کام ہے۔ اللہ کے رسول اگر پھول ڈالنا چاہتے یا کہنا چاہتے تو بتا سکتے تھے، نہیں بتایا، اب جب ڈالو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ بعض نیا کام جو آپ کریں گے ثواب سمجھ کر، حضور کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، اگر وہ آپ کریں گے تو ثواب مل جائے گا۔ اگین پھر سے سنیں، دیکھیں یہ تقریر باؤنسر جائے گی، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اگر شریعت میں کوئی کام آپ نیا کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اگر حضور اس کام کو کرنا چاہتے تو اپنے پیریڈ میں نہیں کر سکتے تھے، اگر آپ کریں گے تو ثواب ہوگا، ثواب ہی نہیں ہوگا بلکہ جو اس کو بھی فالو کرے گا اس کے بھی ثواب کا شیئر آپ کے ساتھ شامل ہوتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ لوگوں نے موبائل رکھ رکھے ہیں، اس میں سے ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ اس کو دوسرے کو پاس کرنا ہے، جو کر رہے ہیں ریکارڈنگ ہم اس کو دوسرے سے بلوٹوتھ سے ذریعے یا بہت سے ذرائع ہیں اس کے ذریعے اس تقریر کو فلاں کو سنانا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کا مقصد ایک نیا کام ہے، ثواب سمجھ کے وہ سنانا چاہ رہا ہے اس کو۔ اب ثواب سمجھ کر سنا، حضور تو یہ کام کیے نہیں، اگر حضور یہ کرنا چاہتے تو اس وقت کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، اب آپ کریں گے تو ثواب ہوگا۔ میں بات اپنی سمجھا پایا کہ نہیں آپ کو؟ تو یہ تین شرطیں ہوتی ہیں بدعت میں، یہ اس کی ڈیفینیشن۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے، اب حدیث بیان کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں نیا کام ایجاد کیا، یہی نیا کام ہے۔ نیا کام سے مراد ایسا نہیں کہ جس کو ہم کر سکتے تھے اور نہیں کیے تم کرو، وہ نہیں، جس کو ہم نہیں کر سکتے تھے اور تم نے کیا، اگر وہ ہم نہیں کر سکتے تھے اور تم نے کیا تو ایسی شکل میں اللہ کے رسول اس کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں اچھا کام کیا، فلہ اجر، اس کے لیے اس کا اجر ہے، ومن عمل بہ، اور اس کو اس کا بھی اجر ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا حصہ جاتا رہے گا۔ اس کا اپوزٹ بھی بیان فرمایا کہ جس نے اسلام میں برا کام کیا کوئی بھی، اور اس برائی میں جو بھی انوالو ہوں گے اس کو گناہ ملے گا، جو انوالو ہے ان کا بھی گناہ ان کے پاس آئے گا۔ یہ بدعت کی ڈیفینیشن ہے بابو، اس میں کوئی زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بہت سادی سی زبان میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اب اس کی پہچان سن لیں، جب تک اس پر آپ نہیں عمل کریں گے ہم آپ کو نچا کے ماریں گے۔ یہ اسٹیج ایسا ہے، ہم سے زیادہ تگڑی زبان بولنے والا آپ کو، ہم سے زیادہ لچھے دار بات کرنے والا آپ کو پھنسا کے مارے گا، آپ عاجز ہو جائیں گے، کیا ہے کہاں پھنس گئے، کہاں سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا۔ لہذا آپ کی زندگی سے یہ تعلق ہے جیسے آپ کھانا سڑا نہیں کھاتے، خود عقل سے پہلے چیک کرتے ہیں کیا باس آ رہی ہے، نہیں کھاتا، ایسے ہی آپ کو شریعت میں دیکھنا ہے کہ کس میں باس آ رہی ہے۔ سڑا کھانا کھاؤ گے طبیعت خراب ہوگی، وہ طبیعت جسمانی خراب ہوگی، یہ روحانی خراب ہوگی، خراب ہونا ہے طبیعت۔ اب اس کی پہچان سن لیں، نمبر 1 اس کی پہچان یہ ہے کہ ہر بدعت لوکل ہوگی۔ لوکل سے مراد ایریا وائز ہوگی۔ ہبلی والے کر رہے ہوں گے، بیلگام والوں کو پتہ نہیں ہوگا، بیلگام والے کر رہے ہوں گے، لکھنؤ والوں کو معلوم نہیں ہوگا، لکھنؤ والے کر رہے ہوں گے، لندن والوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ جب یہ آپ کو ڈفرینسز نظر آ جائیں
تو خود آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کہیں نہ کہیں چکر مولوی چلا رہا ہے. نمبر 1 پہچان. نمبر 2، اگر وہ شرارت والی بدعت ہے تو اس میں دن پر دن چینجنگ ہوتی رہے گی. اب جیسے ربیع الاول آ رہا ہے، آپ 15 سال 20 سال پہلے ربیع الاول کا آج کا ربیع الاول کا دونوں ملائیں گے، ہر دن چینجنگ آتی رہے. کیوں؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہوتا ربیع الاول ایسے مناؤ تو چینجنگ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے دماغ نے ڈیسائیڈ کیا ہے جیسے جیسے نئی جنریشن آئے گی، نئے لوگ آئیں گے، نیا دماغ آئے گا، نئی نئی چیز اس میں آتی جائے گی، لہذا وہ چینجیبل ہوتی رہے گی. کوئی بدعت اپنی جگہ پہ ٹھہری نہیں رہے گی. جو بھی طریقہ پہلے مرتبہ انہوں نے نعت پڑھا تو اب ڈھولک کے ساتھ نعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ناچ بھی اس میں ہوگی، سب چیز میں چینجنگ آئے گی. پہلے صرف جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ گنبد خضرا کی تصویر بھی لگ سکتی ہے. ابھی گنبد خضرا کی تصویر ہے، اب اس کو باقاعدہ ڈھانچے کی شکل دی جا رہی ہے. اور آنے والے دن میں کیا ہونا یہ بھی بتا دے رہا ہوں، آج ہو سکتا ہے زندہ نہیں رہوں، یہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے گنبد، آئندہ دنوں میں اس کا طواف ہوگا اور ہر شہر میں ہوگا، بچ نہیں سکتے. یہ چینجنگ جو آ رہی ہے یہ بدعت جا کر کے شرک اکبر میں جا کر کے ملا کے چھوڑے گی. اس طریقے سے بدعت کیا ہوتی ہے؟ چینجیبل ہوتی ہے اور چینج ہوتی رہتی. یہ دوسری پہچان ہے. تیسری پہچان، کرنے والے جو پبلک ہوگی زیادہ تر الٹریٹ ہوگی. کیوں؟ لٹریسی، علم کیا کرتا ہے؟ اندھیرے کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. ہمیشہ جہالت اندھیرا پیدا کرتی ہے. بہت بڑے عالم تقریر کر رہے تھے بریلوی کے، کہا اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ جاہل ہیں. اپنے آدمی سے کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ جاہل ہیں، اگر آپ پڑھ لکھ لے کے تو آپ دیوبندی ہو جاتے. یہ تقریر ہے ایک دو آدمی کی نہیں، کئی عالم کی، کہ بہت اچھا ہے کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، ورنہ پڑھ لکھ لو گے تو دیوبندی ہو جاؤ گے. جو اپنے دیوبندی کوئی چیز نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر عمل کرنے کا نام دیوبندی ہے، ورنہ دیوبندی کوئی چیز نہیں ہے، دیوبندی کوئی مسلک نہیں ہے. اہل سنت والجماعت پر صحیح عمل کرنے کے نام دیوبندیت ہے. جیسے ہی علم، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی بات کر، ہم سب اگر اپنا پرانا ریکارڈ نکالیں گے تو جب تک ہمارے اندر جہل تھا ہم بھی وہی تھے. ایک 90% تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، وہ آپ کی جب سے علم آیا دو ہی شکل ہوئی، یا تو علم آیا یا علم والے کے پاس آپ بیٹھے، دوسرا تیسری کوئی چیز نہیں ہے. جیسے یہ دو شکل ہوگی، بدعت، شرک، جہالت کھڑکی کے راستے سے بھاگنا شروع کرتی ہے. کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کہ اندھیرا بھی ہو اور اجالا بھی ہو، یہ دونوں اکٹھا کبھی نہیں ہو سکتے. ایسے علم اور جہالت ایک جگہ نہیں رہ سکتی. جیسے ہی آپ کسی پڑھی لکھے محفل پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے، خود بخود آپ کو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ دیکھیں یہ جمعہ میں اتنی جمعہ میں تقریریں ہوتی ہیں، کیوں نہیں اثرات؟ وہ جان بوجھ کر کے قرآن حدیث سے بات کرتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں کسی کی کلک نہ کر جائے کوئی بات. پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کا یہ طریقہ دیا تھا، اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جاتا، صحیح استعمال کیا جاتا، تو ہم کو کسی مزید تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہماری اصلاح کے لیے وہ ایک ہفتے کا ایک جمعہ کافی تھا. اس ممبر کا استعمال غلط ہو رہا ہے، وہاں پہ قرآن حدیث کے بجائے گالیاں دی جا رہی ہیں. کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی ہے، کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی ہے کہ بغیر دیوبندی کو گالی دیے ہوئے تقریر مکمل ہو. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایک بہت بڑے بریلوی ہمارے دوست ہیں، کافی دن سے بریلوی، اس بار گئے تو ان کے اندر تھوڑی سی چینجنگ تھی. ہم نے کہا کیا چکر ہے یار، کچھ ڈھلمل یقین ہو رہے ہو؟ کہا یار ایک بات سراج بھائی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم ان کی تقریر سنتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں، تمہارے یہاں جب آتے پروگرام میں تم اللہ رسول کی بات کرتے ہو، یہ بات ہم کو کھٹک رہی ہے. دیکھو، ہم نے کہا ایک بات اور بتا دیں، گالی اللہ کے رسول نے ہمیشہ کھائی ہے. جو گالی کھاتا وہ اللہ کے رسول کے پارٹی کا آدمی.
جو گالی دیتا وہ اللہ کے رسول کے پارٹی کا آدمی، کیونکہ کسی نبی نے کبھی پبلک کو گالی دی نہیں، بھلے کافر سامنے کھڑا ہو، مادر پدر تول دیا ہو، لیکن کبھی کسی نبی نے پلٹ کر اس کو جواب نہیں دیا۔ گالی دینے والا نبی کے پارٹی کا آدمی نہیں ہے، گالی کھانے والا نبی کے پارٹی کا آدمی ہے۔ لہذا جب گالی دے خاموش رہیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ نبی کے پارٹی کی علامت ہے۔ قاری طیب علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ حضرت یہ لوگ ہم کو گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن بہت سے نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، فلاں بھی کام کرتے ہیں۔ قاری طیب علیہ الرحمہ بہت فلسفی آدمی، دارالعلوم دیوبند کے وائس چانسلر 40 سال تک رہے۔ حضرت نے فرمایا وہ اس لیے نیک کام اللہ ان سے کرواتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی دینے والے کی نیکی ٹرانسفر ہوتی اس کو جس کو گالی دی گئی۔ جب آپ نے صبر کیا اس پر تو اس کی نیکی تمہارے آنے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتی۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ اگر وہ نیکی نہیں کرے گا تو ٹرانسفر کہاں سے کرے گا؟ ٹرانسفر کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا، پیسے۔ وہ اللہ ان سے کرواتا ہے تاکہ ٹرانسفر کرنے میں پرابلم نہیں ہو۔ تو قاری صاحب سے کہا مطلب میں کہہ رہا ہوں، میں ہوتا تو میں دوسرا کہتا کہ قاری صاحب بعض لوگ گالی بھی دے رہے ہیں نیکی بھی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے ٹرانسفر کریں گے؟ اب دوسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر ایسا اسٹاک ختم ہو گیا نیکی کا تو جس کو گالی دی گئی ہے اس کی برائی اس کو ڈال دی جائے گی۔ وہاں انصاف ہونا ہے، وہاں کیا ہونا ہے؟ انصاف ہونا ہے۔ یہ وہ در ہے جس میں ہر شخص کو انصاف ملنا ہے۔ یہ ہے پہچان بدعت کی، یہ پہچان، وہ ڈیفینیشن، یہ پہچان۔ جب تک اس سے آپ نہیں بچیں گے، اب آپ کو جو کسوٹی دینے جا رہا ہوں، یہی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اصل چیز کسوٹی ہے۔ ہم تو کنفیوز کریں گے، کیوں؟ یہ جو معاملہ جڑ گیا ہے ہمارے پیٹ سے۔ ہم قبروں پہ برائی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، شرک کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، بدعت۔ کیوں؟ یہ دو چیزوں سے، ایک عیاشی اور ایک پیسہ۔ کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس میں ڈبے نہیں رکھے ہوں، یہاں ڈالو، یہاں ڈالو، یہاں، وہ ڈبے نکال لو، عورت کو ہٹا دو، ساری رونق ختم۔ ساری رونق دو چیز کی ہے۔ اور پھر وہ جب بڑھتا ہے تو لاکھوں روپے اس کے بانٹے جاتے ہیں۔ اب یقینی بات ہے، میں نے بہت بڑے قبر کے مجاور سے پوچھا، ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں وہ، میں نے کہا حضرت یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگ آ کر سجدہ کر رہے ہیں، ایک عورت بال کھولے ہوئے آ کر کے، کہا سراج بابو سب سمجھ میں آتا ہے، میں دامادی مطلب داماد ان کا لگتا ہوں، کہا سراج بابو سب سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن پیسہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کتنا پیسہ آتا ہے؟ 80 خاندان کی پرورش ہوتی ہے اس پیسے سے، اور جو کیونکہ جو حضرت کے جیسے رشتہ دار ہیں اس لحاظ سے پیسہ تقسیم ہوتا ہی ہے۔ نچلا جو سب سے ہوتا ہے اس کو سالانہ 2.5 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اب 2.5 لاکھ روپے جس کو سالانہ بغیر ہر فٹکری بغیر محنت کے مل رہا ہے، وہ بتائیے وہ دھندا کیسے بند کر دے؟ کیسے بند کر دے؟ وہ تو اسی وقت بند کر سکتا ہے جیسے اس بزرگ کے دل میں خوف خدا آیا تو توبہ کیا۔ جب تک وہ خوف خدا نہیں آئے گا تب تک وہ بندہ اس دھندے کو بند کر سکتا نہیں۔ سارا معاملہ ہے اس کا۔ اب وہ کسوٹی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں گے، لوگ الگ الگ فرقوں میں بٹیں گے، ہر آدمی اپنی باتیں کرے گا، آپ کنفیوز ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ ریشو تو بہت کم ہو گیا، یہ 72 اور 1 کا ہو گیا۔ صحابہ گھبرا گئے، پوچھا اللہ کے رسول تو ہم کیا کریں گے؟ کیسے ہم کو معلوم ہوگا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ کسوٹی ہے۔ جب نیکی کرنا، جب کام کرنا تو دیکھنا ہم نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ نمبر 1، مولانا سراج بولے، فلاں بولے، یہ سب لوگوں کی باتیں غلط، بات صحیح صرف رسول اکرم کی۔
اگر وہ رسول اکرم کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات مانو، ورنہ وہ کتنا بڑا جبہ کبا داڑھی رکھے جھوٹا نمبر 1 ہے، آپ اس سے متاثر نہیں ہو۔ جب وہ بات کہے کہ یہ کام کرو، 11ویں کرو، اس سے ایک سوال کرو، اللہ کے رسول نے 11ویں کی ہے؟ کہتا صاحب نہیں کی۔ اب آپ کو 50% تو الرٹ ہو جانا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ دوسرا سوال کرو جو اللہ کے رسول نے کہا، ما انا علیہ واصحابی، دوسرا کرائیٹیریا کس کو دیا گیا؟ صحابہ کو۔ پوچھو صحابہ نے کام کیا ہے؟ کہتا نہیں۔ اب وہ جو بھی جواب دے سننے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو ہوشیار ہو جانا، یہ 2 کے علاوہ جہاں تیسرا جواب سنے اور جہاں تیسرے جواب پر آپ نے عمل کیا، آپ اپنی لٹیا ڈبا لوں گے، معاملہ جو ہے وہ غرق ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہی ایک کسوٹی ہے جو ہم کو شرک اور بدعت سے کیا کر سکتی ہے؟ بچا سکتی ہے، ورنہ آپ ہمارے چکر میں، ہم جیسے مولویوں کے چکر میں پھنسیں گے، ہم آپ کو نچا کے ماریں گے، کیونکہ یہ معاملہ جڑ گیا ہے پیٹ سے ساری شرک اور بدعت کا، لہذا ہم اس کو بند نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ذاتی طور پر جیسے آپ اپنا دال اور چاول چیک کرتے ہیں کھانے سے پہلے کہ سڑا نہیں ہے، ایسے آپ کو دین کے اس معاملے میں ان دونوں کے ذریعے چیک کرنا پڑے گا اور اس سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ تیسرا جواب دے گا، وہ تیسرا جواب کیا دے گا کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا مولانا؟ تیسرا جواب یہ دے گا۔ جب یہ جواب دے تو اب سمجھ جاؤ اس کے پاس پہلے 2 جواب موجود نہیں ہیں، تبھی یہ تیسرا جواب دے رہا ہے۔ آپ اس سے لاجک نہیں مانگیں، آپ اس سے بحث نہیں کریں، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ عالم ہے، آپ کو اور پھنسائے گا۔ آپ اپنے طور پہ خاموش ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ جنت جانے کا سیدھا سا راستہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بارہا آپ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، نیکی کرنے میں ہوشیار رہیے، نیکی کرنے میں ہوشیار رہیے۔ وہ ہوشیاری یہی 2 چیزیں ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ۔ اگر ان دونوں پر آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی کو طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم وہی کام کریں گے جو ان دونوں نے کیا ہے، تو معاملہ آپ کا ہمارا کیا ہے؟ پار ہے۔ اور اگر ان دونوں کے علاوہ کسی چیز پر آئے تو اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کریں گے وہ جس کا حکم نہیں دیا، سارا سب کچھ وہی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول سے اچھا مزے کی حیرت کی بات یہ ہے کہ کم سے کم اللہ کے رسول نے جس چیز کو منع کر دیا وہ تو نہیں کرو یار۔ بھئی اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تجلو قبری عیدا، اے لوگوں میری قبر پر میلہ کبھی نہیں لگانا۔ جب اپنی قبر پر میلہ نہیں لگانے کی بات کہیں تو غیرو کی قبر پر میلہ کیسے لگے گا؟ اگر میلے کا کوئی مستحق تھا، عرس کا کوئی مستحق تھا، وہ سب سے زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ لوگوں سے التجا کر رہے ہیں لا تجلو قبری عیدا، کہ لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا۔ اپنے آخری 3 دن میں جس دن آپ کی وفات ہوئی اسے 3 دن پہلے فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا اور سجدہ کرتے ہیں۔ آج آپ کی قبروں پہ سجدہ نہیں ہوتا ہے؟ کون ایسی قبر ہے جس پر سجدہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کو تو حیرت، اس وقت صرف یہود و نصرانہ کا نام لیا کیونکہ اس وقت مسلمان شرک سے پاک ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے اتنی محنت کی تھی، اتنا کام کیا تھا کہ شرک کو کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دی تھی، اس لیے آپ نے اس وقت یہودی اور نصرانی کا نام لیا کہ وہ اپنی قبروں پہ سجدہ کرتے اپنے انبیاء کی۔ لہذا میں تم کو الرٹ کرتا ہوں، ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی فکر کریں اگر شرک اور بدعت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے کہ یہ دور آنے والا ہے کہ جس میں لوگ ایسا کریں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔